بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر صوفیہ کرام کی اس معلوماتی ویڈیو میں آج ہم سید نادر علی شاہ کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ سید نادر علی شاہ جو مرشد نادر علی شاہ کے نام سے مشہور ہیں، اسلام کے کلندریہ صوفی حکم کے ایک صوفی بزرگ، ایک مسلمان مبلغ، سنیاسی، صوفی، انسان دوست اور انسان دوست تھے۔ برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں گنڈاف میں پیدا ہوئے۔ وہ آخر کار سہون شریف سندھ میں آباد ہوئے۔ وہ معروف صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کی روحانی اولاد اور سہون شریف میں واقع صوفی خانقاہ کیفی سخی سرور کے متولی تھے۔ نادر علی شاہ کی میراث بنیادی طور پر قلندریہ صوفی حکم کے اولیاء میں سے نمایاں شخصیات کے طور پر ان کے امتیاز کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اسلامی تبلیغ، تصوف اور سنت پرستی میں اپنے مشاغل کے لیے مشہور تھے۔ اپنی روحانی خدمات سے ہٹ کر اسلام کی قلندریہ صوفی حکم کی تعلیمات کے مطابق انسانی فلاح و بہبود اور پسماندہ افراد کی ترقی میں ان کی نمایاں کوششوں کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے کراچی میں صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے متولی کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ وہ 1897 میں گندف ضلع سوابی میں ایک پشتون سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سید غلام شاہ سے حاصل کی اور وہ جوان تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اپنی ابتدائی جوانی میں انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت حاصل کی اور اپنے لیے ایک مرشد، روحانی رہنما کی تلاش کے لیے ایک طویل سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے برسوں تک سفر کیا اور پورے برصغیر کا احاطہ کیا۔ لاہور، سرہند شریف، دہلی، اجمیر اور کوئٹہ کے اولیاء اور علماء سے علم حاصل کرتے ہوئے آخر کار سہون شریف میں سکونت اختیار کی۔ کوئٹہ میں قیام کے دوران انہیں لال شہباز قلندر کے دیدار کے بار بار خواب آتے تھے اور انہیں جلد از جلد سہون شریف پہنچنے کی ہدایت کرتے تھے۔ آخر کار سہون شریف میں لال شہباز قلندر کے مزار کے قریب واقع صوفی مرکز میں وہ اپنے طویل انتظار کے مرشد روحانی سے ملے، جن کا مقدر ان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ہونے والا تھا۔ دیدار علی شاہ قلندریہ صوفی حکم کے جانشین اور کیفی سخی سرور نامی صوفی مرکز کے متولی مرشد دیدار علی شاہ نے ان کا پرتقاب استقبال کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے اس دن ان کی آمد کے منتظر اور بے تابی سے منتظر تھے۔ نادر علی شاہ نے پھر باضابطہ طور پر اپنے روحانی استاد سے وفاداری کا عہد کیا، جنہوں نے بعد میں انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس طرح 1931 میں دیدار علی شاہ کی وفات کے بعد نادر علی شاہ متولی بن گئے اور مرشد نادر علی شاہ کے لقب سے جانشین ہوئے۔ انہوں نے ایک انتہائی پرہیز زندگی گزاری ہے۔ اپنا زیادہ تر وقت غور کرنے، دعا کرنے اور خدا کو یاد کرنے میں مصروف کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اوائل میں ہی ٹھوس کھانا بالکل ترک کر دیا۔ نادر علی شاہ سہون شریف کے قریب ایک غار میں 2 سال تک خدا کو یاد کرتے رہے۔ وہ صرف مایا خوراک کھاتے تھے اور فقیروں کے کپڑے اور قلندری ٹوپی، کانوں پر سوتی ٹوپی پہنتے تھے۔ وہ اپنے غیر معمولی سفر کے لیے ایک اعلیٰ درجے کے حاجی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ نادر علی شاہ نے مسلسل 50 سال روزے رکھے، سارا دن روزہ رکھا اور ساری رات عبادت کی۔ وہ رات کے گھنٹوں ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگا کرتے تھے۔ نادر علی شاہ 8 اکتوبر 1974 21 رمضان المبارک 1394 ہجری بروز منگل کی صبح 77 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں ادا کی گئی اور انہیں ایک اہم اجتماع کی شرکت دیکھنے میں آئی۔ نماز جنازہ قاضی محمد مراد نے پڑھائی۔ انہیں سہون شریف میں اپنے روحانی پیشوا مرشد دیدار علی شاہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ 1974 میں ان کی وفات کے بعد نادر علی شاہ کے جانشین ان کے بھتیجے مرشد عارف علی شاہ، جنہوں نے 2022 میں
79 साल की उम्र में इंतकाल तक अपनी मराह जारी रखे। इन रूहानी रहनुमाओं ने अपने पीछे गहरा असर छोड़ा। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों अकीदतमंद पैरोकारों के साथ जो खुदा के लिए अपनी गैर मुतज़ल्ज़ल वाबस्तगी और इंसानियत की खिदमत के लिए मशहूर है, मुर्शद अरफ अली शाह की जानशीनी इनके बेटों ने की। काबिल जिक्र बात यह है कि नादिर अली शाह का लंगर खाना, मुफ्त खाने की सहूलत इनके विरासत का मरकज बनी हुई है। सेवन शरीफ में कैफी के नाम से मशहूर दरवेश लाज के अंदर वाक़या ये खैराती मरकज रोजाना हजारों अफराद को दिन में 3 वक्त का खाना फराहम करता है। ये अजीम कोशिश कस्बे की पूरी गरीब आबादी के साथ साथ वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को अमली तौर पर बरकरार रखी हुई है। इस सहूलत के दर्जनों अकीदतमंद मलंग दरवेश चलाते हैं, जो अनथक मेहनत से खाना तैयार करने और तकसीम करते हैं। इसके अलावा इनके पैरोकारों ने सेवन शरीफ में पीने के पानी की मुफ्त सबील्स कायम किए हुए हैं, जो रोजाना लातादाद अफराद को ठंडा पानी फराहम करते हैं। मजीद बरा ये मरकज अपने मुकर्रर करदा मुसाफिरों की लाज में मुसाफिरों के लिए रिहाइश फराहम करता है। एक मुफ्त सेहत मरकज भी कायम किया गया है, जो मुकामी दूर दराज दोनों इलाकों के अफराद को तबी इलाज फराहम करता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त फजलुल्लाह अस्तराबादी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।